الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میر محفل صدر مجلس، اس جامعہ انوار المحمودیہ کے سرپرست اعلیٰ حضرت قبلہ شیخ بشیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس شاندار ادارے کے محتمم محترم و مکرم جناب قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، پہاڑ پور کی سرزمین پر غالباً پہلی بار حاضری ہو رہی ہے، اور جو شخص پہلی بار آتا ہے اسے نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، ذوق کی کیفیت کیا ہے، کیسی باتوں پہ سر گھومتے ہیں اور کیسے دلائل پہ واہ واہ کرتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی محفل ہے، اور انہیں ہر صورت میں، ہر محفل میں، ہر مقام پر آقا کریم کی ثنا خوانی سے مطلب ہے۔ وہ جشن نزول قرآن ہو، وہ جلسہ دستار فضیلت ہو، وہ میلاد النبی کا جشن ہو، وہ معراج کی عظمت کا ذکر ہو، ہر موقع پر، ہر بہانے سے میرے آقا کریم سے اپنی غلامی کی نسبتوں کا اظہار کرنا ہمارا مقصود و مقصد ہے۔ آج کی یہ محفل چونکہ حفاظ قرآن کی دستار بندی اور پھر اس خوبصورت ادارے کے بانی حضرت محترم و مکرم جناب شیخ حاجی عبدالعزیز صاحب علیہ رحمہ، جنہوں نے یہاں یہ چراغ جلائے، روشنیاں بکھیری، یہ ادارہ قائم کیا، یہ ان کے سالانہ عرس کی محفل بھی ہے، اور موسم کے تیور بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایسے میں میں بہت مختصر وقت میں یہ سب موضوع نبھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی فنڈز کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی مین پاور کا پرابلم بھی نہیں تھا، وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے۔ تو ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ کہیں بہتر ہوتا کہ وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا، نہ کہیں جھگڑے ہوتے، نہ فساد ہوتے، نہ ہنگامے ہوتے، نہ مناظرے، نہ مباحثے، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے، نہ فتوے ہوتے، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، کتنی آسانی سے گزر بسر ہو جاتی۔ میں عرض کروں گا کہ یہ سطحی سوچ ہے، اگر آپ غور کریں، ذرا گہرائی میں جا کے سوچیں تو یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اپنا حال جانتے ہیں، کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اب اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر اللہ کی طرف سے اس وقت ہمیں انبیاء کے ذریعے ہدایت ملتی ہے،
ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، نافرمانی ہو جاتی ہے، ہم رب کے حکم عدولی کر بیٹھتے ہیں، پھر اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں، شرمسار ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں اور اس سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں۔ رب کائنات وہ رحمان، وہ رحیم، وہ ستار، وہ غفار، وہ کرم فرماتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں ڈائریکٹ ہدایت مل رہی ہوتی تو کیا ہم سب اللہ کا ہر حکم اس طرح مان لیتے جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مانتے؟ یہ تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے نا۔ ہم تو نفع نقصان کے چکر میں ہوتے ہیں، ہم تو جان چھڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم سب کی طرف اللہ کی طرف سے براہ راست احکام آتے تو یا تو ہمیں وہ مقام نبوت عطا کر کے اور وہ صلاحیتیں دی جاتی، وہ پاکیزگی عطا کر دی جاتی، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ انسان، ہر انسان معصوم علی الخطا ہوتا، یہ تمام سلسلہ اس طرح جاری نہ رہ پاتا، پھر تو گویا سب یوں کہیے سب فرشتے ہوتے، پھر انسان کی تخلیق کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن جب سب معصوم علی الخطا نہ ہوتے تو آپ سوچئے کہ ابھی تو اللہ کی طرف سے احکام ملتے، ہم نافرمانی کر جائیں تو تب بھی ہمارے بچاؤ کی صورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم آتا پھر نافرمانی کرتے، پھر کہیں بچت ہوتی؟ پھر تو ہر ایک اس کی پکڑ میں ہوتا۔ تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، ورنہ ہم سب اس کی پکڑ میں ہوتے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے باریک سا۔ دیکھیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا نا، انہوں نے ہمیں شریعت عطا فرمائی، اللہ کے احکام ہمیں بتائے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب ہر ایک کے پاس ڈائریکٹ حکم آتا تو تمام معاشرے کے لیے ایک قانون کیسے بنایا جا سکتا تھا؟ کوئی بھی شخص کہہ دیتا جی مجھے تو یہ وحی آئی ہے، میرے پاس تو اللہ کا یہ حکم آیا ہے، آپ اس کو ریفیوٹ، اس کی تردید نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بنی نوع آدم کو ایک قانون، ایک ضابطے کے تحت لانے کے لیے ضروری تھا کہ اس کا قانون، اس کا کوئی نمائندہ لے کے آتا جو اس کے بندوں کو بتایا جاتا۔ اب ہمارے لیے قانون آیا، ہدایت آئی قرآن کے ذریعے، ظاہر ہے کو قرآن صحیفہ ہدایت ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک خلیش، ایک کسک پیدا ہوتی ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن سے ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں تو گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں۔ یہاں پر انسان کا ذہن چکرا جاتا ہے، مولا قرآن ہے، صحیفہ ہدایت ہے، تیرا کلام ہے، مولا اگر اس سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے تو ہدایت کا معاملہ پھر کہاں سونپا جائے، کس پہ امید رکھی جائے؟ یہاں پر بظاہر ایک خلیش اور کسک ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہی آیت قرآن کی صداقت اور حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں جتنے بھی فرقے ہیں، کون صحیح کون غلط یہ تو ایک علیحدہ بحث، لیکن جتنے بھی فرقے ہیں، بلکہ فرقے کیا حد یہ ہے کہ عیسائی، وہ مرزائی، قادیانی، جو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، وہ تو علیحدہ ان کا اپنا راستہ ہے، وہ بھی جب اپنا عقیدہ ثابت کرتے ہیں تو ثبوت کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یار قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ دیوبندی ہو، وہ وہابی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ شیعہ ہو، حج یہ کہ مرزائی بھی اپنے عقیدے کے ثبوت کے لیے قرآن پیش کر رہے ہیں۔ ایک عام آدمی سوچتا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، بھئی اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، اب اس کا انکار میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو رب کائنات نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہو نا، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے مت چل پڑنا۔ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، قرآن پڑھ کے ہدایت پانے والے بھی ہیں، گمراہ ہونے والے بھی ہیں۔ مولا یہ تیرا فرمان تو سر آنکھوں پر، لیکن اب یہ فیصلہ کون کرے کہ قرآن سے کس کو ہدایت ملی ہے، کون گمراہ ہوا ہے؟ مولا یہ قرآن پڑھنے والے یا تقریریں کرنے والے یا آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانے والے یہ تو اپنے آپ کو علماء میں شمار کرتے ہیں نا، تو علماء کے بارے میں ہم فتویٰ لگائیں گے کہ یہ گمراہ ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں؟ اب کریں تو کیا کریں؟
رب کائنات نے گویا فرمایا کہ اے میرے بندو یہ بندہ ہے بنیادی، یہ مسئلہ ہے بنیادی نوعیت کا، تو اس لیے یہ میں قرآن میں ایسے مقام پہ حل کرتا ہوں جو ہر مسلمان بچے کو زبانی یاد ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر ایک کو یاد ہے، اس میں رب کائنات نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ مانگنا ایک آرٹ ہے، مانگنا ایک فن ہے۔ اچھا میں تو ملتان سے آیا ہوں اور گرد گرما گداؤ گورستان، اگر ملتان گداگروں کے لیے مشہور ہے تو آپ کو بھی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پاکستانی بحیثیت پاکستانی بین الاقوامی گداگروں کی صف اولین میں بڑا ممتاز مقام رکھتا ہے۔ بہرحال میں کسی انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف نہ جاؤں، میں سیدھی سادھی بات کروں جو مجھے کرنی۔ مانگنا ایک فن ہے، اگر مانگنا نہ آتا ہو تو آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ نے کبھی غور کیا کہ ہسپتالوں کے باہر لوگ صحت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، فقیر منگتے، اسی طرح کوچ سٹیشنز پر، ایئرپورٹس پر، ریلوے اسٹیشنز پر بخیر سفر کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی باپ بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو بچے کے سر کا صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ینگ کپل، کوئی نوجوان جوڑا جا رہا ہو تو اسے جوڑی سلامت رہنے کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں آتے تھے گھر پہ، 10 کنڈی کھٹکھٹاتے تھے، گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو، ایک طریقہ تھا نا مانگنے کا۔ یہ مانگنا ایک آرٹ ہے۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو اگر کسی کو مانگنا نہ آتا ہو، جیسے شاعر نے کہا کہ ہم ماتھے پہ بل ڈال کے بازار سے گزرے، ہم ماتھے پہ بل ڈال کے بازار سے گزرے، ہم جیسے فقیروں کو کوئی دے بھی تو کیا دے۔ اگر کوئی فقیر ہو، منگتا ہو، بھکاری ہو اور تیوریاں چڑھا کے، گردن اکڑا کے، سینہ تان کے چل رہا ہو تو اسے کون بھیک دے گا؟ اگر بھیک لینی ہے تو عاجزی تو کرنی پڑے گی نا، جھکنا تو پڑے گا، مانگنے کے آداب ہوتے ہیں۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا کوئی بندہ میری رحمت سے اس لیے محروم رہ جائے کہ اسے مانگنا نہیں آتا تھا۔ چلو مانگنے کا طریقہ میں خود سکھا دیتا ہوں۔ جب کسی سے مانگا جاتا ہے پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، یہ آپ بڑے سخی ہیں جی، بڑے فیاض ہیں، بڑے دیالو ہیں جی، بڑا چرچا سنا ہے آپ کا، لوگ کہتے ہیں جو بھی وہاں جاتا ہے نا پھر خالی ہاتھ نہیں آتا۔ میں بھی بڑی آس امید لگا کے آیا ہوں۔ پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچتے ہیں، جی میں بڑا غریب ہوں، نادار ہوں، کلاش ہوں، کنگال ہوں، مفلس ہوں، بے حیثیت ہوں، گھر میں دانے ختم ہو گئے ہیں، بچے بے روزگار ہیں، بچیاں گھر میں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہیں۔ اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچنے کے بعد پھر جو کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں وہ سوال کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بھلا ہو جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے بھی گویا فرمایا کہ اے میرے بندو پہلے میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اس ایک مختصر سی آیت میں، مختصر سے جملے میں رب کائنات نے تمام تعریفوں کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی خوبی نظر آئے، مثلا کوئی بچہ ہے بڑا شائستہ، ایٹیکیٹس، مینرز، ادب آداب، سلیقہ طریقہ جاننے والا، پہچاننے والا، تو لوگ کہتے ہیں یار کسی اچھے گھر کا بچہ ہے، اچھے ہاتھوں میں اس کی پرورش ہوئی ہے، خوبی نظر آ رہی ہے بچے میں، اچھائی نظر آ رہی ہے بچے میں، بھلائی اور کمال نظر آ رہا ہے بچے میں، تعریف پالنے والے کی ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کہیں خوبی اور کمال ہو تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اس کا چہرہ باندھا جاتا ہے اس کے پالنے والے کے سر۔ تو رب کائنات نے فرمایا تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بھئی تمہیں جہاں بھی کوئی کمال، جمال، خوبی، حسن نظر آئے تو تمام کا رب تو وہ ہے نا، تو پھر اس کا چہرہ تو اسی کے سر جائے گا، تو تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں۔ اور وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، پہلے اس کی تعریف کرو گے پھر کچھ ملے گا نا، کہ مولا تو بدلے کے دن کا مالک، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ مولا تجھے کسی کو عطا کرنے کے لیے کسی جواز کی، کسی بہانے کی ضرورت نہیں، اور کسی کو محروم کرنے کے لیے
مولا کسی دلیل کی حاجت نہیں، تو جو چاہے سو کرے، تو بدلے کے دن کا مالک۔ جب میری تعریف کر چکو تو اب ذرا اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری دہلیز پر زمیں سائی کرنے والے، تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے والے، تیرے سامنے دستے سوال دراز کرنے والے، ہم بھیک منگے مولا، ہم منگتے، ہم فریادی، ہم سائل، ہم سوالی۔ اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچ چکو تو اب سوال کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے میرے بندو، ویسے تو تم مجھ سے بہت کچھ مانگو گے، اور ظاہر ہے مجھ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ تم مجھ سے مال مانگو گے، دولت مانگو گے، زمین مانگو گے، جائیداد مانگو گے، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، منصب، عہدہ، طاقت، اقتدار، اختیار، یہ سب کچھ مانگو گے، لیکن یہ جو کچھ مانگو گے تم اپنی مرضی سے مانگو گے، لیکن جو مانگنے کا میں نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ مجھ سے کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ مولا ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی، چاہے دے چاہے نہ دے۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، کسی بھکاری نے آواز لگائی اللہ کے نام پہ 10 روپے دیتے جاؤ، ظاہر ہے سب سے چھوٹا نوٹ ہی 10 روپے کا ہے، کیا کریں؟ اگر آپ اسے 10 روپے نہ دیں تو کیا آپ پہ فتوے لگیں گے؟ بھائی کوئی برا بھلا تو نہیں کہہ سکتا، بھائی آپ کی مرضی آپ نے نہیں دی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ بازار سے جاتے ہوئے خود کسی بھکاری کو، منگتے کو بلائیں اور کہیں کہ ایسا کرو مجھ سے تم 10 لاکھ روپے مانگ لو، اس کی تو آنکھیں پھٹ گئیں، باچھیں کھل گئیں، وہیں پہ جناب قدموں میں گرا، پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، غریب نواز بندہ پرور لجپال کرم فرمائے، مہربانی کرے 10 لاکھ روپے مجھے دے دیں، میں ساری زندگی آپ کو دعائیں دوں گا، میرے بال بچے آپ کی غلامی کریں گے، کرم فرمائے۔ اور آپ منہ پھیر کے چل دیں، جاؤ بابا معاف کرو۔ اب لوگ آپ کو برا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یارو عجیب بات ہے، پہلے اس نے 10 روپے مانگے اور آپ نے نہیں دیے، کسی نے برا نہیں کہا کہ یار دیکھو کتنا کنجوس ہے، کتنا بخیل ہے، مکھی چوس ہے، 10 روپے اللہ کے نام پہ نہیں نکلے اس کی جیب سے، کسی نے برا نہیں کہا۔ اب 10 لاکھ روپے وہ مانگ رہا ہے، آپ نہیں دے رہے، لوگ برا کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی، چاہے دے چاہے نہ دے۔ لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے یہ مانگو اور پھر کوئی سوال کرے تو اب سخی پر لازم ہے وہ ضرور دے، اگر نہیں دے گا تو باتیں تو بنیں گی، آوازیں تو کسے جائیں گے، لوگ تانے تو دیں گے کہ میاں اگر اتنی ہستی نہیں تھی، پسلی نہیں تھی، اتنی اوقات نہیں تھی، اس غریب کو کیوں کہا تھا مجھ سے مانگو؟ فقیروں، غریبوں، محتاجوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ رب کائنات نے فرمایا مجھ سے ہدایت مانگو، اس کے کہنے پہ مانگ رہے ہیں، اپنی طرف سے تو نہیں مانگ رہے۔ تو کیا ہر اہدنا الصراط المستقیم کہنے والے کو ہدایت مل جاتی ہے؟ ملتی تو نہیں۔ اب کس کو تانا دیں، کس پہ الزام دھریں؟ یارو بات دراصل یہ ہے کہ جب فقیر سے آپ نے کہا کہ مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگو اور اس نے منت سماجت شروع کی تو آپ تو صرف اس کی بات سن رہے ہیں نا، یہ تو نہیں پتا دل میں کیا سوچ رہا ہے وہ۔ ہو سکتا ہے دل میں سوچ رہا ہو کہ یار یہ مرغا آج پھنسا ہے، بچ کے نہ جائے، یہیں ذبح کر دو ورنہ پھر پتہ نہیں ہتھے چڑھے نہ چڑھے۔ لیکن جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو وہ صرف آپ کی بات نہیں سنتا، جو دل میں ہے، جو ذہن میں ہے وہ بھی جانتا ہے نا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ زبان سے تو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا واقعی مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے؟ جو ایک رٹا رٹایا جملہ، رٹی ہوئی صورت، رٹی ہوئی نماز اس کی زبان پہ جاری ہے، یہ زبان سے اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے، مانگتا مانگتا کچھ نہیں ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، جناب سوچتا ہے کاروبار کے بارے میں، نفع نقصان کے بارے میں، آل اولاد کے بارے میں، اور بس وہ رٹی ہوئی صورت اس کی زبان پہ جاری ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ مجھ سے ہدایت تو مانگتا ہی نہیں۔ سچے دل سے ہدایت مانگ کے دیکھو، پھر دیکھو کہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ضرور ملے گی کیونکہ اس کے کہنے پہ مانگ رہے ہو۔ اب جب اس سے ہدایت مانگی ہے تو وہ ضرور دے گا، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اب ہدایت مل گئی ہے؟ پہلے اگر ہم ذرا تھوڑا ڈاما ڈول تھے، ذرا ادھر ادھر سے صراط مستقیم سے ذرا کھسکے ہوئے تھے، تو اب مل گئی ہے ہدایت، ہمیں پتا کیسے چلے گا؟ کیا جبریل آ کے بتائیں گے؟ کیا ہم پر وحی آئے گی؟ کیا الہام ہوگا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو،
جب مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو اتنی آسانی سے دوں گا کہ پھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ وہ کیسے؟ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو خود اپنی زبان سے کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔